السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ حضرات کے سامنے ایک ویڈیو میں سب سے پہلے رکھنا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جب بھی جشن عید میلاد النبی کا موقع آتا ہے، اسی طریقے سے مخالفین کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ حضرات بھی آئے دن سوشل میڈیا پہ یہ چیز غور کرتے ہوں گے۔ مگر میرے امام نے بہت قیمتی بات اور بہت اہم بات کہی ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو جتنا دبانے کی کوشش کریں گے، عید میلاد النبی ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اتنی ہی زیادہ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر آپ کو سنتا ہوا نظر آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کے ذکر کو بلند فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو بلند کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ان کے ذکر کو کوئی جو ہے کم نہیں کر سکتا۔ ابھی ایک ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ تقی عثمانی، یہ بہت فیمس بندہ ہے سوشل میڈیا پہ، آپ سب نے سنا ہوگا۔ یہ دیوبندی کا شیخ الحدیث بھی مانا جاتا ہے اور مفتی اعظم مانا جاتا ہے پاکستان میں۔ بہرحال سب سے پہلے اس کا ایک کلپ سن لیجئے، اس کے بعد پھر میں بات کرتا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم عید میلاد النبی نہیں مناتے لیکن یوم پاکستان مناتے ہیں، آزادی پاکستان کا دن مناتے ہیں؟ تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن نہیں منایا۔ جب انہوں نے جو کوئی چیز نہ منائی ہو اور انہوں نے اس سے اعتراض کیا ہو، اور اس کے بجائے ساری زندگی اتباع سنت کی کوشش کی ہو، اس کو اگر ہم منانا شروع کریں تو دین کے اندر ایک اضافہ ہوگا، دین کے احکام میں ایک اضافہ ہوگا، اور دین کے کام میں کوئی اضافہ وہ بدعت کہلاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے یہ کلپ سن لیا جس میں تقی عثمانی صاحب، جو کہ دیوبندی کو بہت بڑے مفتی، وہ استدلال کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے یا نبی نے نہیں منایا اپنا دین، اسی لیے نہیں منانا چاہیے، اور کسی نے اگر عید میلاد النبی منا لیا تو یہ دین میں اضافہ ہوگا اور یہ بدعت ہے۔ اللہ اکبر! کاش اگر ان کو تھوڑی سی عقل ہوتی تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ صحابہ کرام نے جو عمل نہیں کیا، وہ عمل جو نہیں کیا انہوں نے، وہ سارے اعمال بدعت میں نہیں آتا، اور اگر آتا بھی ہے تو سارے بدعت وہ گناہ کا باعث نہیں بنتا یا گمراہیت نہیں ہوتی۔ بدعات کی قسمیں ہیں، کچھ بدعتیں حسنہ ہیں، کچھ بدعتیں سیئہ ہیں، کچھ بدعتیں جو اچھی بدعت ہے۔ مثال کے طور پر آپ بھی جانتے ہو کہ آج بھی مدرسے جو پڑھائے جاتے ہیں، مدرسے میں عالم بنائے جاتے ہیں، حافظ بنائے جاتے ہیں، قسم خدا کی آپ حدیث قرآن اٹھائیں، اللہ اس کے رسول کا فرمان اٹھائیں، صحابہ کرام کا دور دیکھیں، آپ کو کہیں پر بھی اس طریقے سے مدرسہ اور تعلیمی نظام اور عالم بنانا، حافظ بنانا کہیں سے آپ کو نہیں لگے گا۔ پھر یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ جو پاکستان کی آزادی منا رہے ہیں وہ دین سمجھ کے نہیں منا رہے ہیں، دین سمجھ کے نہیں منا رہے ہیں، اس لیے جو ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہوا، اور جو چیز دین سمجھ کے منا رہے ہیں وہ چیز دین کا حصہ بن جاتا ہے، اور یہ اضافہ ہوتا ہے اور یہ بدعت میں شامل ہے۔ میں پوچھتا ہوں، جو مدرسہ تم چلاتے ہو، مدرسے میں جو عالم کورس بنائے ہوئے ہو، جہاں پر اصول فقہ پڑھایا جاتا ہے، جہاں پر تفسیر، اصول حدیث، اصول جو ہے علم کلام اور اس طریقے کے جو ہے فنون پڑھائے جاتے ہیں، جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، تم کسی بھی ایک حدیث سے مجھے بتا دو کہ صحابہ کرام کے دور میں ایسا تھا؟ تو کیا پھر میرا یہ سوال کا جواب تم دے سکتے ہو کہ یہ جو چیزیں تم مدرسے میں کرتے ہو اس کو دین سمجھ کے نہیں کرتے؟ اگر تم دین سمجھ کے نہیں کرتے تو پھر بول دو، کل سے جو یہ چندے لینے کے لیے جو تمہارے سفیر گھوم رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دین کے لیے کچھ مدد کرو، دین میں کچھ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دین کے لیے ہم اتنی محنتیں کر رہے ہیں، اتنا کام کر رہے ہیں، تو پھر یہ دین کہاں سے آ جاتا ہے؟ اگر تمہارا یہ کام دین کے لیے نہیں ہے تو پھر یہ سفیر جو چندے کے لیے گھوم رہے ہیں اور دین کا نام لے کر کے لوگوں سے پیسہ وصولتے ہیں، تو پھر یہ دین کہاں سے آیا؟ تو خلاصہ کلام آپ کو میں یاد دلا دوں، ہر بدعت
یہ سیاح یا گمراہیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک بدعت جو کہ صحابہ کرام کے دور سے حضرت عمر فاروق کے دور سے شروع ہوئی، وہ ہے تراویح کی نماز جب جماعت سے حضرت عمر فاروق نے شروع کیا تو آپ نے فرمایا کہ نعم البدعت ھذہ، یہ بدعت کتنی بہترین بدعت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک بدعت کو شروع کیا جبکہ اس سے پہلے باضابطہ جماعت سے تراویح کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ یہ بدعت بھی ہے اور بدعت بہترین بدعت ہے، تو کیا پتہ چلا کہ ہر بدعت جو ہے وہ غلط نہیں ہوتی، ہر بدعت سیاح یا گمراہیت نہیں ہوتی، یہ عوام کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں۔ اگر سچائی کو تم دیکھو تو میں تم سے پوچھتا ہوں، سینکڑوں باتیں میرے پاس ہے، ان سوالوں کا جواب تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ آج نماز میں لاؤڈ اسپیکر استعمال کیا جاتا ہے، اس نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال بتاؤ کوئی صحابہ نے کیا یا نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا؟ اب میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اس کو تم دین سمجھ کے کرتے ہو کہ نہیں؟ اگر تم نماز میں کسی چیز کو اضافہ کرتے ہو، نماز جیسی اہم عبادت جس کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز وہ عبادت ہے جس سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، وہ عبادت جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ بروز قیامت سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، وہ اہم عبادت میں تم ایک چیز کو ایڈ کر رہے ہو اور اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہو رہا ہے اور خوشی خوشی اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہو۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ یہ دین میں اضافہ ہے کہ نہیں؟ اگر بدعت ہے تو پھر کون سی بدعت ہے؟ گمراہیت والی یا پھر اچھی بدعت ہے؟ اس چیز کا جواب جو ہے نا ضرور مجھے تقی عثمانی صاحب سے چاہیے۔ لیکن قسم خدا کی ناظرین یاد رکھنا، قیامت جو ہے نا قیامت قائم ہو جائے گی، مگر ان دیوبندیوں میں، ان اہل حدیثوں میں، غیر مقلدوں میں کبھی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ ان چیزوں کا جواب دے سکیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے اکابر نے جو چیزیں شروع سے جو ہے نا ایک اصول اور ضابطہ بنائے ہیں، ان ضابطے کے مطابق اگر بات کریں گے تو آپ بچ سکتے ہو، اگر ضابطے سے باہر جاؤ گے تو آپ نہیں بچ سکتے۔ اسی لیے ضابطہ یہ ہے کہ یقیناً ہم بھی مانتے ہیں ہر نئی چیز جو کہ ایجاد کی جائے، اگرچہ وہ دین کے معاملے میں ہو یا دین سے باہر ہو، یہ بدعت ہے، مگر یاد رکھنا دین میں جو چیز ہم نے اضافہ کیا اگر کسی سنت کے موافق ہو تو وہ جو ہے حسنہ ہے، یعنی اچھی بدعت ہے، اور اگر کوئی ایسی بدعت یعنی ایسی کوئی نئی چیز جو کہ سنت کی مخالفت کرے، یعنی سنت کو مٹانے کا جو ہے نا وہ ذریعہ بن جائے، کسی سنت پہ جو ہے نا وہ چیز جو ہے ایک آڑ بن جائے، تو اس بدعت کے متعلق ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ بدعت گمراہیت ہے، یا وہ بدعت غلط ہے، وہ بدعت غلط ہے۔ مگر جس بدعت کو مسلمانوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، جس بدعت کو جو ہے مسلمانوں نے اچھا مانا ہے، وہ بدعت یقیناً بدعت حسنہ ہے، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ہی ثابت ہے، جس میں انہوں نے خود فرمایا کہ یہ بدعت کتنی ہی اچھی بدعت ہے، نعم البدعت ھذہ۔ تو خلاصہ کلام کہ اس نے عوام میں جو ہے نا اس طریقے سے خلفشار اور انتشار پیدا کرنے کے لیے ایک عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے نہیں کیا تو اس کو دین کا حصہ جو ہے نہیں سمجھے، اور حضور نے بھی دین نہیں منایا۔ بھائی آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ کو ایک بات میں مطلب حقیقت بتا رہا ہوں، ہمارے بزرگان دین کہتے کہتے ان لوگوں کو پریشان ہو گئے، لیکن وہی ہے کہ کہاوت ہے کہ کتے کے دم کبھی سیدھے نہیں ہوتے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کے سامنے ساری چیزیں ہیں کہ سرکار دو عالم مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کو۔ اور جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ روزہ کس لیے رکھ رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ فیما ولدت، میں اس دن پیدا ہوا، اور پھر مجھے جو ہے مجھ پر سب سے پہلی وحی اسی دن نازل ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلا جو ہے نا اپنی ولادت کا ذکر فرمایا۔ اور عید میلاد النبی جو مناتے ہیں سنی حضرات، یہ عید میلاد النبی کی حقیقت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرنا، نسب بیان کرنا، نبی علیہ السلام کی جو ہے نا نعت و صفات بیان کرنا، یہی تو عید میلاد النبی ہے۔ اور تم کو کیا حدیثوں میں یا قرآن سے آپ کو جو ہے یہ چیزیں نظر نہیں آتی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں، نعت اور حضور علیہ السلام کے نسب وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں؟ بلکہ ایک حدیث پاک آپ کو میں بتاؤں، مشکوہ شریف کی حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے چچا تھے، حضرت عباس بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں گیا تو حضور علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے، اور ممبر پر تشریف لے جانے کے بعد فرمایا من انا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا انا ابن عبد اللہ و عبد المطلب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عبداللہ
کا بیٹا ہوں اور جو کہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ اس طریقے سے حضور علیہ السلام نے اپنا نسب بیان کیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام خاندانوں میں جو سب سے بہترین خاندان ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام بہترین قبیلوں میں سے جو بہتر قبیلہ ہے اس بہترین قبیلے میں مجھے پیدا فرمایا۔ اس طریقے سے حضور علیہ السلام نے اپنا نسب بیان فرمایا۔ تو اسی نسب بیان فرمانے کو تو میلاد کہتے ہیں، اور یہی چیز کوئی سنی اگر کرے تو تم کہتے ہو بدعت ہے۔ مطلب اب میں ایک بات ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، دیکھو عید میلاد النبی پہ جیسے جلوس نکالتے ہیں تو یہ جلوس نکالنا یقیناً جائز ہے۔ دیکھو حضور علیہ السلام چونکہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم پر سب سے بڑا جو احسان کیا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو تمہارے درمیان بھیجا، یہ حضور علیہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان ہم پر فرمایا تو یقیناً ہمیں خوشی منانا چاہیے۔ اب خوشی ہر جائز چیز سے منائی جا سکتی ہے، ہر جائز۔ اگر اس میں کوئی ناجائز کام کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی ڈی جے وغیرہ کرتا ہے یا باجے کرتا ہے یا کوئی اور جو ہے ناجائز کام کرتا ہے جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، تو اس کی تنقید ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ان چیزوں کا سنیوں سے یا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اور لوگ جو ہے نا اپنے خواہشات نفس کی بنیاد پر اس چیز کو جو ہے وہ لوگوں میں لے کے آ رہے ہیں، یا اس کو عید میلاد النبی جو ہے نام دے چکے ہیں، مگر صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہم ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو جائز کام ہے، جو مستحسن کام ہے، جیسے ایصال ثواب کرنا، حضور علیہ السلام کے نعت و صفات بیان کرنا، حضور علیہ السلام کا نسب بیان کرنا، یہ تمام چیزیں احادیث سے، قرآن سے ثابت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ میرے فضل اور میری نعمتوں پر خوب جو ہے خوشیاں مناؤ۔ تو خوشیاں منانے کا اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے فضل پر خوشیاں مناؤ، مگر خوشیاں جائز چیزوں سے منائی جاتی ہے، اور جائز چیزوں سے الحمدللہ اہل سنت الجماعت کے جتنے بھی ذمہ دار علماء ہیں جنہوں نے کتابوں میں یا تقاریر میں بیان کیے وہ جائز طریقے سے بیان کیے۔ البتہ اگر عوام میں کچھ چیزیں غلط رائج ہے تو اس کو کبھی اہل سنت الجماعت کے ساتھ مت جوڑیے اور اہل سنت الجماعت کو مت بدنام کیجیے۔ ان میں سے ہے ڈی جے وغیرہ لگانا، اس میں ناچ گانا کرنا یا بیہودہ حرکتیں کرنا جس کو شریعت اجازت نہیں دیتی، اہل سنت الجماعت سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس چیز کو بنیاد بنا کر کے خدا کے واسطے تم اہل سنت الجماعت کی جو ہے نا عظمت کو اور ان کی تقدس کو جو ہے نا بدنام کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تقی عثمانی تم بہت بڑے عالم رہ سکتے ہو، مگر عوام کے سامنے جو ہے نا اس طریقے کی باتیں کر کے تم ورگلا رہے ہو، یہ میری گارنٹی ہے۔ ورنہ کبھی اگر تمہیں لگے کہ ہاں یہ چیز کو ہم پروف سے ثابت کر سکتے ہیں، الحمدللہ آج بھی ہمارے اہل سنت الجماعت کے علماء جو سینکڑوں سال سے کتابیں بھی لکھ کر کے جواب دے چکے، آج بھی جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ عوام کو اس طریقے سے بہکانے کی کوشش نہ کرو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میں آپ سے صرف ایک ہی گزارش کروں گا، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور دوستوں سے شیئر کر کے ان تک صحیح بات پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔